لیک کر رہی ہے اسٹریٹجی، کوئی موبلائزیشن کی کوشش نہیں، کوئی انہوں نے موٹیویشن نہیں دی، تو لہٰذا اس طرح کی اگر تحریکیں چلائیں گے تو 14 اگست کی تحریکیں بھی یہی ہے۔ مروت صاحب 5 اگست کو پارلیمنٹ ضروری تھا یا تحریک میں جانا ضروری تھا؟ لیکن 5 اگست کو یہ فیصلہ تھا کہ تمام ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز اپنے حلقوں میں جا کے عوام کو نکالیں گے، تو لہٰذا یہ تو بات نہیں بنتی ہے کہ 5 اگست کو آپ یہاں آ کے اسمبلی اٹینڈ کریں۔ اور جو ادھر آئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل بلایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور ڈیوائڈ کیا۔ کچھ لوگ جو ہیں اس خیال سے آئے کہ ہم نے اڈیالہ جانا ہے، کچھ کو جو ہے یہ دروازہ بند کرنے کا فائدہ ملا۔ اچھا شیر اگر اڈیالہ ہی جانا تھا 5 اگست کو، جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں ان کی سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، آپ اپنا سیاسی نظریہ کیا سمجھتے ہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے نہیں، دیکھیے سیٹوں کی تو اب کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لوگ، یہ جس فیصلے کی بنیاد پہ ہوئے ہیں وہ ناقص فیصلہ ہے، وہ اسٹینڈ نہیں کرے گا، اٹینیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ضمنی الیکشن ہوں گے ہی نہیں۔ یہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا سارا؟ نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، یہ جائے گا متعلقہ اپیل کورٹس میں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ بنتی ہیں فوجداری اپیل کے لیے۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ ہر اس علاقے میں چیلنج ہو سکتا ہے جہاں سے متاثرہ ایم این اے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی کے پی سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح عمر ایوب خان ہے یا شبلی فراز صاحب ہیں، تو وہ اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، 5 اگست کو بلایا تو احتجاج کے لیے گیا تھا، احتجاج کی کال تھی، تو پارلیمنٹ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ آپ ان سے پوچھے نا جو آئے تھے، آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ اور انڈیا کا نہیں۔ سر ماضی میں جن پی ٹی آئی رہنماؤں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ کمپرومائز ہے، دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اب وہ نائل ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھ لو، کوئی نااہل نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی غلط تصور ہے، غلط پریزنٹیشن ہے، کوئی نااہل ہوگا، یہ سب واپس آئیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ 4-5 دنوں۔ عمران خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا، بڑے خوش ہوئے ہیں، ان کی بہنوں نے باہر آ کے کہا، لیکن کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ناکام ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احتجاج تو آپ نے دیکھ لیا نا، پہلے کے احتجاج بھی آپ نے پی ٹی آئی کے دیکھے تھے، پی آپ ٹی کے آئی دور میں تو بہت بڑے احتجاج ہوئے۔ تو دیکھیں، اگر ہم بے سے بہتر نہیں کر سکتے ہیں، اگر کم سے کم تر ہو جاتے ہیں، تو احتجاج ناکامی کہلایا جائے گا۔ لیکن میں پوری ایمانداری کے ساتھ، کوئی میری بدنیت ہی نہیں ہے، میں دل سے چاہتا ہوں پی ٹی آئی کامیاب ہو، میں دل سے چاہتا ہوں ان کے احتجاج جو ہیں وہ خان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آسانی کی سبیل اور طریقے نکالیں، لیکن میں غلط طور پہ ان کی ہاں میں ہاں تو نہیں ملا سکتا ہوں کہ ہاں ایسا تیر مار دیا۔ کوئی احتجاج جو ہے کامیاب نہیں ہوا، اور اس دفعہ تو دیکھیں مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کوئی راستے نہیں روکے، نہ ناکے لگائے، کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ ایسے حالت میں تو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ایسا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا، تاکہ آئندہ ماضی میں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا، ہر وقت راستے بند ہوتے، اس دفعہ راستے کھلے تھے، فائدہ اٹھا لیتے، اور بڑی مطلب ہے کہ ایک جمع غفیر جمع کرتے۔ پنڈی اسلام آباد میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ بس آج کل ویسے جس پہ پی ٹی آئی کا سایہ بھی پڑ جائے نا، اس کے پیچھے جنات آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی بچت ہو گئی، اس کا مطلب کیا خیال ہے قدرت کی طرف سے؟ ہم بچت کے لیے نہیں پھرتے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے ہر وقت صبح جب نکلتے ہیں نا تو بڑے تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں، اور پورے کرو فر سے جو ہے چلتے ہیں، نتائج کی ذمہ داری۔ جو قیادت ہیں ان کو اپنی قیادت کے ذمہ داریاں تفویض کی جانی چاہیے۔ قیادت تو برائے نام ہے، ویسے سارے اڈیالہ سے ہوتے ہیں۔ مروت صاحب ذمہ داری آپ پہ سونپی جائے تو پھر آپ اس پہ؟ میں بارہ کہہ چکا ہوں، میں نے کہا واحد احتجاج کی ذمہ داری مانگی ہے، کوئی خوشائن ذمہ داری نہیں ہے، یہ مارداڑ کی ذمہ داری ہے، نقصان اٹھانے کی ذمہ داری ہے، تکالیف جھیلنے کی ذمہ داری ہے۔ یہی میں نے 11 اپریل سے مانگ رہا ہوں، اور ان کو اندیشہ تھا کہ جی یہ سابقہ جو احتجاج ہے اس نے مجھے پاپولر کیے ہیں، تو لہٰذا اس کو احتجاج سے دور رکھا جائے۔ ان کی اس بدنیتی کی وجہ سے خان بھی سفر کر رہا ہے، پارٹی بھی سفر کر رہی ہے، خود بھی نہیں کر پا رہے، مجھے بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اگر آپ کو احتجاج کی ذمہ داری دی جائے تو کتنے لوگ لے آئیں گے آپ سڑکوں پر اسلام آباد؟ 4 لاکھ سے بھی دگنے لوگ ہم لا سکتے ہیں۔
اور وہ خان کی جو رائے ہے یہ مئی 2024 میں ہو چکی ہوتی. کاش انہوں نے یہ بدنیتی نہ کی ہوتی. مجھے نقصان نہیں دیا ہے. اور خان جو ہیں اس کی جو قیدوبند ہے جتنی طویل ہوتی جاتی ہیں اتنی اس کی زندگی کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بدبخت اپنی بدنیتی میں جو ہے خان کے ساتھ برا کر گئے, پی ٹی آئی کے ساتھ برا. عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور حکومت ان کو ویزا نہیں دے رہی. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑا ریلیف لے پائیں گے؟ میرا خیال ہے خان کے بچے پاکستان نہیں آئیں گے. پولیٹیکل ریٹورکس کے طور پہ تو بات ہو سکتی ہے, لیکن ان کی ماں اور خان دونوں کی شاید یہ خواہش نہ ہو کہ یہ اس سرزمین پہ آئیں جہاں پہ نہ حقوق ہے, نہ تحفظ ہے, نہ انسانی آزادی ہے, اور ضرورت ہی نہیں ہے. خان اور خان کی بیوی بہت. تو کیا اگر وہ آ جاتے ہیں تو حکومت پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ وہ گرفتار کیے جائیں گے, تو حکومت کیا عمران خان کے بچوں کو گرفتار کر سکے گی؟ گرفتاری کے لیے تو ان کے پاس مقدمات کے کارخانے ہیں نا, تو وہ تو کوئی بھی جواز اس طرح باہر نکلتی ہوئی ہے. آج کل کوئی شخصی آزادی تو ہے نہیں, کوئی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہی نہیں ہے. تو گرفتاری جو ہے وہ تو پرانے زمانے کی بات ہوتی تھی کہ ہم سینہ ٹھونک کے کہا کرتے تھے کہ آرٹیکل 9 جو ہے وہ میری شخصی آزادی کو گارنٹی کرتا ہے, آرٹیکل 14 جو ہے احترام آدمیت کو گارنٹی کرتا ہے. اب تو یہ انہوں نے آپ کو گھسیٹنا ہے, کالر سے کھینچنا ہے, اور عدالتیں دیکھ رہی ہیں, پورا نظام دیکھ رہا ہے کہ تو لہٰذا ایسے حالات میں خان کے بچوں کو پاکستان پہ لانا سراسر رسک ہے. اچھا, 14 اگست والا احتجاج بھی اسی طرح ہوگا جس طرح 5 اگست والا ہوا ہے, کہ اس کی حکمت عملی ہے؟ آپ تک کیا خبر ہے اس بارے میں؟ یہ پیک کا احتجاج تک گزر گیا, تو اس سے بڑی پیک کا احتجاج وہ پان کی پیک ہوگی.